آپ کو تو اندازہ ہے کہ سرکار کو شہید کرنے کے لیے سارے جاہل جمع ہوتے تھے، اور جاہلوں کا جمع ہونا ہمیشہ یہ بتاتا ہے کسی عالم کے خلاف جمع ہوئے ہیں۔ جاہل کبھی کسی جاہل کے خلاف جمع نہیں ہوتے، جاہل تو ہمیشہ عالم کے خلاف جمع ہوتے۔ تو سرکار کے دشمنوں کی پستی بتاتی ہے کہ سرکار کتنے بلند تھے۔ اللہ اکبر۔ یوں سمجھ لیجئے آل محمد کے مخالفین کی بد تہذیبی بتاتی ہے کہ آل محمد کی تہذیب کیا تھی، ورنہ کہاں ممکن ہے کہ آل محمد سے کوئی دشمنی اختیار کرے۔ وہ اتنے حسین، اتنے عظیم، اتنے حلیم، اتنے محبت کرنے والے۔ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تاریخ اسلام بتاتی ہے، مکہ مکرمہ میں کفار کہتے تھے نئے آنے والے افراد سے کہ طواف مت کرو، کیوں کہ وہاں صحن میں محمد بیٹھے ہوئے، اگر تم طواف کرو گے تو ان کی آواز تمہارے کان میں چلی جائے گی۔ آنے والے کہتے تھے طواف نہ کریں، کیسے ممکن ہے یہ کہ اچھا طواف کرنا ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لینا تاکہ محمد کی آواز نہ سن سکو۔ آواز سے اتنا ڈر لگتا ہے تو اولاد سے کتنا ڈر لگتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ آواز سرکار کی تھی، ایسی جیسے اس کو رس کانوں میں گھول لے۔ کوئی ایک دفعہ پیغمبر کی آواز سن لیتا تھا، وہ پیغمبر کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اب آئیے غور کیجئے کہ آغوش میں امام حسن ہیں، آنے والا سامنے سے بدترین جاہل ہے، اور وہ میٹنگ کر کے آیا کہ پیغمبر کو قتل کرنا ہے، ڈھونڈتا ڈھانڈتا محمد تک پہنچ گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے، اور پیغمبر تشریف فرما تھے غالباً جبل ابو قبیس کے پاس، کہ آنے والا تھکا ہارا ہوا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے جیسے ہی قریب پہنچا تو عرب کے جہلا بھی کوئی نہ کوئی الفاظ تو کہتے تھے، ملاقات والے سلام نہ کرتے ہوں، وعلیکم سلام نہ کہتے ہوں، کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہوں گے، ہیلو ہائی کرتے ہوں گے۔ اس نے اتنا زیادہ جہالت کا مظاہرہ کیا، نہ ہیلو ہائی کیا، نہ الیک سلیک کیا، آتے کے ساتھ تم میں محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سوچیے گا ایک لمحے کے لیے، کیا پیغمبر ایسے بیٹھتے تھے کہ آنے والا محمد کو نہ پہچان سکے؟ بھائی اگر کوئی بڑا سا امامہ ہو، کوئی بڑی خاص قسم کی عبا ہو، کوئی لمبے چوڑے آپ نے چوغے پہنے ہوئے ہوں اور باقی لوگ نیچے بیٹھے ہوں، پیغمبر کسی تکیے پر، مسند پر، اللہ اکبر۔ سوچئے گا، میں ایک ماحول پیش کر رہا ہوں کہ اگر آنے والا نہ پہچان سکے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ایسے بیٹھتے تھے کہ آنے والا محمد کو پہچان نہ پائے، بالکل عام انداز سے ایسے اور بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے پیغمبر کا۔ آنے والے نے سوال کہ تم میں محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کہ میں محمد ہوں۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، قربان جائیے، یہ اخلاق محمد۔ اس نے کہا جب تک تمہیں دیکھا نہیں تھا تب تک دشمنی اور تھی، اب تمہیں دیکھا دشمنی اور بڑھ گئی۔ اس کی اس سخت زبان کو سنا تو باقی جو اصحاب بیٹھے ساتھ میں وہ پہلو بدلنے لگے۔ ہو سکتا ہے کچھ جذباتی ہوں کہ ابھی اس کو ٹھیک کرتے، یہ پیغمبر سے کیسی بات کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کوئی کچھ نہیں بولے گا
جس کو برداشت نہیں ہو سکتا اٹھ کے چلا جائے. نبی کے ساتھ بیٹھنا اور ہے، حلیم ہو جانا اور ہے. ساتھ بیٹھنے والے سارے حلیم نہیں تھے، پیغمبر نے سب کو روک دیا. پھر ارشاد فرمایا، جب اس نے کہا کہ اگر تم نبی ہو کوئی دلیل پیش کرو اپنی، خواہ سب کو پریشان کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مسکرا کر، اگر تو چاہے تو میرے بدن کا ٹکڑا تجھ سے بات کرے. اس نے حیران ہو کر پوچھا، کیا بدن کا ٹکڑا بھی بولتا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا آغوش میں بیٹھے ہوئے امام حسن کی طرف. دنیا کہتی ہے حسن کو بولنا نہیں آتا تھا. آؤ دیکھو، لوگ کہتے ہیں ادب کے تقاضے اور ہیں، بابا کے سامنے منبر پر نہیں جاتے تھے. یہ تہذیب ہے، ادب ہے. بولنا حسن کو اتنا ہی آتا تھا جتنا محمد مصطفیٰ کو بولنا آتا تھا. آغوش میں بیٹھے، آپ نے اشارہ کیا. مولا حسن نے کلام شروع کر دیا. ارشاد فرمایا کہ تیرا مخاطب کوئی کن ذہن نہیں ہے اور نہ کسی کن ذہن کا بیٹا ہے، بلکہ تیرا مخاطب وہ ہے جو تیرے ہر ایک مرض کا علاج رکھتا ہے. اگر تیرے مرض کا نام جہل ہے تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور میں تجھے بتا دوں کہ تو اسلام لیے بغیر واپس نہیں جائے گا. علم غیب آغوش ختمیہ مرتبت میں بیٹھ کر، ایسا علم غیب کہ کوئی بدترین جاہل اس سے امام فرمائے کہ تو اسلام لیے بغیر واپس نہیں جائے گا. اس نے منہ بگاڑ کر کہا چھوڑیں اسلام کی بات تو بات کا فیصلہ ہے، پہلے بتائیے میرے بارے میں. امام نے فرمایا سن، میں اس علم سے بات کروں گا جو علم مجھے اس سے ملا ہے، جس کا علم سمندر کے برابر، اسے تولا نہیں جا سکتا ڈول بھر بھر کے. یعنی علم محمد سے میرا علم ہے. سن، تم 3 افراد تھے اور تم تینوں نے آپس میں ایک مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ پورا عرب پریشان ہے ایک نبی کے دعوے کی بنیاد پر، تو اگر مل کر اس محمد کو قتل کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور عرب میں ہمارا بڑا نام ہو جائے گا. تم نے میٹنگ کی اور تو اس میں سب سے آگے تھا، میں قتل کر کے آتا ہوں. تو گھر سے تلوار لے کر چلا، موسم بالکل نارمل تھا. جیسے ہی تو نکلا ارادہ قتل محمد سے، اچانک رات کا وقت تھا تو بادل چھا گئے، موسم تبدیل ہوا. رات میں لوگ چلتے تھے ستاروں کی چال دیکھ کر، جب ستارے ہی چھپ گئے، اللہ اکبر. ستاروں پہ بات آئی تو اتنی بات تو یاد دلا دوں کہ بارش ہو نہیں سکتی جب تک کہ بادل موجود نہ ہو، اور جب بادل موجود ہوں ستارے چھپ جاتے ہیں. تو اب کوئی ستاروں کو تلاش کرے، ہدایت کے راستے کے نام سے ستارے کہاں ملیں گے؟ کشتی نوح چلی تھی بارش کے دوران، نہ کہ ستاروں کی چال دیکھ کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام حسن علیہ السلام نے اس کی حالت کو دل کی بیان کرنا شروع کیا کہ تو چلا، بادل چھا گئے، راستہ گم کر گیا، آندھی تیز ہو گئی، بہت ریت اڑنے لگی، آنکھوں میں چبھنے لگی، پیر میں کانٹے چبھنے لگے، راستہ بھٹک گیا. ایسے طرح حال تھا کہ نہ پیچھے واپس جا سکتا تھا نہ آگے بڑھ سکتا تھا. ایک ٹیلے پر چڑھتا تھا، دوسرے ٹیلے تک پہنچ جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا جائے تو جائے کہاں. امام بیان کرتے رہے، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی رہیں. امام فرماتے یہاں تک کہ ساری رات چلا، پاؤں زخمی ہو گئے، دل میں خوف تھا
کہ کیا ہوگا راستہ نہ ملا تو، اچانک دن نمودار جب ہوا تو تو نے ہمیں اپنے سامنے پایا، تو تو نے ایک مرتبہ اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے کہا صاحبزادے آپ تو وہ بیان کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ میرے دل کے اندر موجود تھے۔ لائیے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ طیبہ کی تلاوت کر رہا ہے، آیا تھا دشمن محمد، اور جب جز محمد نے اس کے دل کا حال بتایا تو ہو گیا محب محمد۔ تو جو نانا کی گود میں بیٹھ کر محمد کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے، اسے مجتبی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بچپنا میرے مولا کا، آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ بھائیے، امام حسن کی بارگاہ سے دوسرا سلسلہ ہدایت کو مکمل کرتے ہوئے خدا نے کیا انتخاب کیا کہ تعریف کرنے والے غیر خود دربار شام کے لوگ، حاکم شام کے ساتھ بیٹھنے والے، خود حاکم شام بھی امام حسن کے حلم کی بڑی تعریف کرتا تھا۔ اس کا جملہ تھا کہ کوہ سبیر اور کوہ بزیل یہ دو عظیم پہاڑوں سے بھی بلند ہے حسن کا حلم۔ اللہ اکبر۔ دوست تعریف کرے تو کیا تعریف ہے، جو بدترین مخالف ہو وہ بھی کہے کہ پہاڑ نہیں ہیں یہ حلم کے وہ بلند مینار ہیں جو پہاڑ سے بھی بلند ہیں۔ امام حسن کتاب فرائض الصمتین میں ایک روایت آپ کی خدمت میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا لکان الحسن۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر عقل کسی شکل بشر میں مجسم ہو جائے تو لکان الحسن، تو کسی اور شکل میں نہیں آئے گی، وہ آئے گی شکل امام حسن میں۔ پیغمبر کے اس فرمان کا مطلب کہ سارے زمانے کی عقل کو اگر خدا کوئی شکل دے تو شکل حسن مجتبی کی ہوگی۔ تو سوچئے اگر حسن کے نام سے کوئی اپنی عقل کو مہمیز کرے تو کیا پرواز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیا تلاوت قرآن، کیا محبت اسلام، کیا آپ کے چہرے کی شباہت۔ پیغمبر گود میں لیے ہوئے فرماتے تھے اشبہت خلقی و خلقی یا حسن، تم میری شبیہ ہو میرے چہرے کے لحاظ سے بھی اور میرے اخلاق کے لحاظ سے بھی۔ پھر یہ جملہ انس بن مالک کا آج بھی محفوظ ہے کہ کہتے ہیں قسم بخدا امام حسن سے زیادہ کوئی شبیہ پیغمبر کائنات میں نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ شبیہ ترین شخصیت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسن تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے بابا کی خدمت میں آئیں، بابا یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں، آپ انہیں اپنی میراث دیجئے۔ کیا میراث دی؟ مکان؟ کوئی دکان دی؟ کوئی باغ دیا؟ نہیں۔ کیا دیا؟ زیورات، جواہر؟ نہیں۔ پیغمبر کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ چار چیزیں، چار میں سے دو ایک کو دیں اور دو ایک کو دیں۔ چار چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہیبت، ایک سرداری، سادات کے سردار سید، دو ایک جود اور کرم، تین ایک شجاعت، چار۔ یہ چار چیزیں پیغمبر کی۔
آپ نے 4 میں سے 2 امام حسین کو دیں اور 2 امام حسن کو دیں. فرمایا میری ہیبت کا وارث حسن